تفضیلیت میں اسٹارٹنگ کہاں سے ہوتی ہے؟ صرف یہ نہیں رہ گئی اب بات کہ علی کو افضل مانے. پہلے کے تفضیلی صحابہ پہ تبرہ نہیں کرتے تھے، صحابہ کو گالیاں نہیں بکتے تھے، کہتے صرف ہم علی کو افضل مانتے. مگر آج کے جو اپنے آپ کو تفضیلی کہتے ہیں وہ معاذ اللہ صحابہ کو گالی بکتے، اور سب سے زیادہ گالیوں کا اگر اس زمانے میں کسی کو انہوں نے نشانہ بنایا ہے تو وہ ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. کیا کیا توہینیں کرتے امیر معاویہ میں بعد میں بتاؤں گا. اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تفصیلیت پر ہے کہ امیر معاویہ کو گالی بک رہے، مگر جب شیعات میں قدم رکھتا ہے آدمی تو پھر امیر معاویہ کو گالی نہیں بکتا. جب شیعہ ہو جاتا ہے بندہ تو سارے صحابہ کو گالیاں بکتا ہے، اور یہ کتابوں میں بھرا پڑا ہے، یہ عقیدہ ہے. آئیے ان کا عقیدہ ایک میں دکھا دوں اور لعنت بھیجیں اس عقیدے پر. یہ ہے آپ کے سامنے کتاب اصول کافی الشافی، ترجمہ اصول کافی، یہ میرے ہاتھ میں. میں جو کہ دکھاتا ہوں رکھتا ہوں تو بولتا ہوں، ورنہ بنا حوالوں کے میں بات ہی نہیں کرتا، میری عادت ہے. یہ اصول کافی حدیث کے اندر اہل تشیع شیعہ حضرات کے ہاں سب سے معتبر کتاب یہی مانی جاتی ہے. لکھنے والے یعقوب کلینی، ان کے بہت بڑے محدث گزرے. سب نئے نام لگ رہے ہوں گے آپ کو، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. میں بہت زمانہ پہلے چیزیں پڑھتا تھا تو میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ وقت آئے گا کہ مجھے اس پر بھی بیان کرنا پڑے گا. بس ایک ذوق و شوق کے تحت مطالعہ کرتا رہا، لیکن آج یہ سب چیزیں لے کر بیٹھنا پڑ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں چادر ڈالنے والے کل تک وہ مجاور جو چادریں چڑھاتے تھے نا، آج وہ خطبات دے رہے ہیں، علامہ بن گئے صاحب، عالم بن گئے وہ لوگ. بھائی اب تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے یہاں کے جاہل بھول گئے ابے یہ تو کل تک چادر چڑھا کے گردن پکڑ کے بولتا تھا ڈال. کہ ڈال بولنے والا، یہ نذرانے کھانے والا، یہ کب سے علامہ بن گیا کہ 10x10 کے دڑبے میں بیٹھ کے تبرہ کر رہا ہے امیر معاویہ ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے، فلاں صحابی ایسے تھے. اوقات ان کی خدا کی قسم اتنی نہیں کہ اہل سنت کے کسی سنی عالم کے سامنے بیٹھ کر یہ بات کر لے. صرف اپنے چاہنے والے جاہل عوام مجاوروں کی بنیاد پر بھوکتے ہیں یہ لوگ. اصول کافی ہے قرآن کے بعد نہج البلاغہ، حدیث میں پہلے نمبر کی کتاب. اس کے بعد دوسری کتاب ان کے اہل تشیع میں آتی ہے، ہمارے یہاں ہے سیاہ ستہ، 6 حدیث کی کتاب ہے قرآن کے بعد سب سے بہتر افضل مانی جاتی ہے. پہلے نمبر پہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ بولو. بخاری. دوسرے نمبر پہ مسلم. دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ ابو داؤد. چوتھے پر ترمذی. 5ویں نمبر پہ نسائی. 6 نمبر پر ابن ماجہ. لیکن اہل تشیع حضرات کے ہاں کتب اربع ہے، سیاہ ستہ نہیں ہے. 4 کتابیں مانی جاتی ہے سب سے افضل قرآن کے بعد. پہلے نمبر پر نہج البلاغہ، دوسرے نمبر پر اصول کافی، تیسرے نمبر پر من لا یدر الفقیہ، یہ بھی کتاب یہاں موجود ہے میرے پاس. چوتھے نمبر پر الابتسار. یہ 4 کتابیں ان کے یہاں معتبر مانی ہیں. اصول کافی میں ذرا آئیے اور ساری یہ روایت امام جعفر کے کھاتے میں ڈال دی. خدا کی قسم امام جعفر کا دامن پاک ہے ان بہتانوں سے. کیوں؟ امام جعفر کا عقیدہ ہم کو اگر سمجھنا ہے تو ہمیں کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی ضرورت نہیں جو امام جعفر کے محبت کے دعویٰ کر کے سینے پیٹتے ہو. امام جعفر کا عقیدہ سمجھنا ہے تو ہمیں امام ابو حنیفہ سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ ان کے وہ شاگرد ہے کہ امام نے ایسا علم انڈیل دیا کہ جب کوفہ سے آئے تھے امام نعمان ابن ثابت نام تھا، نعمان آئے تھے تو نعمان ابن ثابت تھے. 2 سال امام جعفر نے وہ علم کے دریا دے دیے کہ جب مدینے سے نکلے تو اب نعمان ابن ثابت نہیں تھے، امام اعظم ابو حنیفہ تھے. تو جس ذات کو امام اعظم جس نے بنایا وہ امام جعفر کی ذات ہے، اور جس کو بنایا گیا وہ نعمان ابن ثابت کی ذات ہے. تو جو امام اعظم بنا اس بارگاہ سے ہم اس سے سمجھیں گے کہ بھائی امام جعفر کا عقیدہ کیا تھا. ان کتابوں کی ہمیں حاجت نہیں ہے، لیکن میں صرف بطور حجت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آئیے اصول کافی باب ہے اس کا کتاب الایمان والکفر، پہلی جلد ہے، 5ویں جلد ہے اس کی، معاف کریں، کتاب الایمان والکفر، صفحہ نمبر 42. اور یعقوب کلینی جو اہل تشیع کے معتبر عالم ہے، باب قائم کیا انہوں نے فیما اتی اللہ عز وجل آدم علیہ السلام وقت التوبہ. ترجمہ یہ ہوتا ہے اس باب کا، جو باب کے تحت یہ حدیث لائی انہوں نے. حدیث کیا ہے جو بھی لایا، اب حدیث بولنا بھی مجھے توہین لگ رہی ہے. حدیث تھوڑی اب ان کے نزدیک حدیث ہے بھائی، تم میں جو بولنا پڑ رہا ہے ان کے نزدیک حدیث ہے، ان کے نزدیک حدیث کی کتاب ہے یہ. ہمارے نزدیک تو حدیث کی بھی کتاب بولنا ہے، اس کو حدیث کی توہین ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو توبہ کرنے کا موقع دیا، یہ باب کا مطلب ہوتا ہے. صفحہ نمبر 42 کیا لکھتے ہیں
کہتے کہ نبی کا جیسی انتقال ہو گیا صرف چند لوگ تھے جو ایمان پر رہے، باقی سارے صحابہ ایمان سے پھر کر مرتد ہو گئے تھے۔ کتنے لوگ رہ گئے ایمان پہ؟ تو پھر تعداد ان کے مولویوں نے کہا 6 لوگ تھے صرف ایمان پہ، باقی سب مرتد ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا ابو بکر کا کیا ہوا؟ کہا پکے منافق تھے سب سے بڑے وہ۔ کہا عمر کا کیا ہوا؟ کہا وہ بھی منافق تھے۔ عثمان؟ ارے ان سے بڑا تو کوئی منافق نہیں تھا، سارے منافق تھے۔ بچا کون؟ کہا ابو ذر رہ گئے، سلمان فارسی رہ گئے، علی رہ گئے، حسن حسین رہ گئے، اور 1-2 ایسے نام بتائے۔ کہا 6 لوگ تھے، 6 لوگ جو ایمان پر قائم رہے۔ بس نبی کا انتقال ہوا، رسول نے آنکھیں بند کی کہ سارے کے سارے دوبارہ ایمان سے پھر کر کافر ہو گئے۔ مجھے بتائیے اس عقیدے کو قبول کیا جائے گا؟ بولو یار، کتنا بڑا حملہ ہے رسول اللہ کی تبلیغ پر۔ رسول اللہ سب سے افضل ترین نبی، نوح علیہ السلام تبلیغ کریں تو 87 تو ایمان لائے کم سے کم، کشتی میں رہے بچ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تو کچھ ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے کچھ تو ہوئے، لیکن جو تمام انبیاء میں سب سے افضل ترین نبی تھا، اس کا مشن اتنا فلاب کہ بس یہ آنکھ بند کری اور 6 رہ گئے ایمان پہ، باقی سب غائب۔ کیا تم بول رہے ہو یار؟ کیا بتانا چاہ رہے ہو؟ یہ بنیادی عقیدے، یہ نہیں ہے کہ میں ہوائی بات کر رہا ہوں۔ حالانکہ آئیے قرآن سے پوچھا ہے، قرآن تو بتا، کیا واقعی ایسا تھا کہ سارے صحابہ کافر ہو گئے؟ تو قرآن سورہ فتح پارہ 26 آیت نمبر 29 میں قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ جھوٹے ہیں، یہ یعقوب کلینی جیسے مولوی جھوٹے ہیں، خدا سے بڑھ کر کسی کی سچی بات نہیں۔ اللہ فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے۔ محمد کون ہے؟ دیکھیے اللہ کی بھی شان، اللہ عالم الغیب ہے، دیکھ رہا تھا، جانتا تھا آنے والے زمانے میں کیا ہوگا۔ نبی پہ پہلی بتا دیا کہ نبی تم رسول ہو تو کامیاب رسول ہو، محمد اللہ کے رسول ہے تو ناکام رسول نہیں ہے۔ وہ رسول نہیں جس کا مشن فلاپ ہو گیا، وہ رسول نہیں جس کا تبلیغی مشن ختم ہو گیا، نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور محمد کے جو ساتھ والے ہیں نا، محمد کے جو ساتھی ہیں نا، وہ کافروں پہ بڑے سخت ہے، کافر ڈرتے ہیں ان سے۔ بھائی جب یہ کافر ہو گئے تو کافر کیوں ڈر رہے تھے؟ کافروں نے تو ان کو گلے لگانا تھا۔ یہاں قرآن ان کے ایمان کی گواہی دے رہا ہے۔ اور پھر یہی نہیں، آگے اللہ فرماتا ہے آپس میں یہ نرم دل ہے، کافروں پہ تو بڑے سخت ہے، کافر کے مقابلے میں آ جائے تو پہاڑ سے زیادہ مستحکم ہو جاتے ہیں، مگر آپس میں جب ملتے ہیں تو بڑے نرم دل ہے، بڑی محبت سے ملتے ہیں، بڑے خلوص سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے الفت رکھتے ہیں۔ اور ان کی شان کیا ہے کہ ہر وقت رکوع اور سجدے میں گرے ہوئے، لمحہ لمحہ عبادتوں میں جا رہا ہے۔ بتائیے یار، قرآن ان کی یہ تعریف کر رہا ہے کہ حبیب تو پائیں گا انہیں کہ رکوع میں گرے ہوئے ہیں، سجدوں میں گرے ہوئے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتی۔ اور اے میرے حبیب، ان کی علامت ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گی، کیسے کہ ان کے سجدوں کے نشان بتائیں گے کہ یہ ایمان والے، ان کے چہرے ایمان کی گواہی دیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں نہیں سب گمراہ ہو گئے تھے۔ اور پھر ان کی شان کیا اللہ فرماتا ہے، محبوب یہ مت سمجھ کہ تیرے ساتھ والے معمولی لوگ ہیں، تیرے اصحاب ہے، تیری زیارتیں کرنے والے ہیں، یہ بھولے بسرے لوگ نہیں ہیں، وہ اور لوگ ہیں جو اپنی کتاب اصول کافی میں لاکھ لکھتے رہے کہ کافر ہو گئے۔ ظاہراً انہوں نے جب زندگیوں کو گزارا تو کچھ عرصہ کفر میں گزارا، لیکن اللہ تو جانتا تھا ایمان ان کو کیسے ملے گا۔ آگے اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التورات، ان کی مثال تورات میں ہم نے بیان کی ہے، اور ان کی صفت، ان کی مثال انجیل میں بھی موجود۔ جن کا ذکر انجیل میں ہو، جن کا ذکر تورات میں ہو، بتائیے وہ کافر ہو؟ چلو ہو سکتا ہے قرآن کی اس آیت کی کچھ لوگ تعویلیں کریں، نہیں صاحب وہ 6 کے بارے میں آیا، باقی کے بارے میں نہیں آیا، اس میں ابو بکر خارج ہے، عمر خارج ہے۔ چلو آؤ علی سے پوچھ لو، علی تم بتاؤ کون کون ہے اس آیت میں؟ تمہارے گھر سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ آئیے نہج البلاغہ دیکھ لیں پھر دوبارہ، خطبہ نمبر 95 ترجمہ بھی انہی کے یہاں سے ہوا ہے۔ میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، عربی عبارت کے ساتھ ترجمہ پڑھیں گے، وقت زیادہ جائیں گا۔ صفحہ نمبر 288۔ علی کیا فرماتے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں۔ کس سے کہا؟ اس کا پس منظر یہ ہے، یہ بہت لمبا خطبہ ہے، میں نے خطبے کا وہ آخری حصہ انڈر لائن کیا ہے۔ وہ خطبہ یہ ہے کہ جو علی کے بہت زیادہ وفادار کہلاتے تھے نا، جو کہتے تھے ہم شیعہ نے علی ہے، علی سے محبت کرتے، مگر علی کہتے تھے جنگ پر چلو۔ دیکھ نہیں رہے گرمی کتنی تیز ہے، ٹیمپریچر کتنا ہائی ہے، بدحواس ہو رہے ہیں ہم گرمی سے، گرمی میں جنگ کریں؟ علی کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے، جنگ تھوڑا ٹال دیتے ہیں،
گرمی نکلنے دو. گرمی نکلی, چلو جنگ پر چلو, دشمن سے لڑو. کہتے علی دیکھ نہیں رہے بارش کتنی تیز ہے, بارش کا موسم ہے, فصلیں اگانے کا ٹائم ہے, یہ کوئی جنگ کا موقع ہے؟ علی کہتے اچھا ٹھیک ہے, چلو بارش کا موسم جانے دو. بارش کا موسم گزر گیا, سردی آ گئی. چلو, کہا بھائی سردی اتنی ہے کہ ہم تو سردی کی وجہ سے سکڑے جا رہے ہیں. تو علی کہتے تھے لعنت ہو تم پر, تم حق کا ساتھ نہیں دیتے, تم دعوے بڑے بڑے کرتے ہو, ہم محبت کرتے ہیں, محبت. دعوے بڑے بڑے, ساتھ نہیں دیتے. جبکہ رسول کے اصحاب کا حال کیا تھا؟ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب دیکھے ہیں, مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو. وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے, چہرے خاک سے اٹے ہوئے تھے, جبکہ رات کو وہ سجود اور قیام میں کاٹ چکے ہوتے. ان کے بال کیوں بکھرے ہوتے؟ کہ وہ پوری رات عبادتوں میں گزار دیتے تھے, خاک پر سجدے کرتے تھے, ماربل کے فرش نہیں ہوتے تھے ان کے گھروں میں, وہ خاک والی زمینوں پہ رات بھر سجدے میں پڑے ہوتے, گرے ہوتے. قرآن نے کہا کہ رکعن سجدین یبتغون, اور ان کا حال یہ کہ سجدوں اور رکوع میں گرے پڑے. اسی کی تشریح علی کر رہے ہیں کہ ان کے چہرے خاک سے اٹے ہو جاتے تھے, اتنی عبادت کرتے تھے. پھر مولا کائنات آگے فرماتے اس عالم میں کہ کبھی پیشانیاں سجدے میں رکھتے تھے, کبھی رخسار, اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے. اور لمبے سجدوں کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گٹوں ایسے گٹے پڑے ہوئے تھے, جیسے بکری کے گھٹنوں پہ گٹے آ جاتے ہیں نا, ویسے ان کے پیشانیوں پہ گٹے پڑ گئے تھے. جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا ان صحابہ کے سامنے, تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھی, ذکر الہی سے وہ رو پڑتے تھے, یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھی. وہ اس طرح کانپتے رہتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے درخت تھر تھراتے ہیں سزا کے خوف اور ثواب کی امید سے. بتائیے خطبہ اصحاب رسول کے ایمان کو ثابت کر رہا ہے کہ کفر کو ثابت کر رہا ہے؟ بولے بھائی, ایمان کو نا. لیکن کیا کریں, آپ کو حیرانی ہوگی, ایک کتاب ہے یہاں حیات القلوب, ملا باقر مجلسی, ان کے بہت بڑے عالم, معتبر عالم مانے جاتے ہیں اس فرقے کے. ان کا مقام کیا ہے؟ یہ سب نئے نام پہلی بار ہے, سن لیجئے, آگے بہت بار سننے پڑیں گے یہ سب نام. ملا باقر مجلسی ان کا نام ہے. صرف ان کے بارے میں اتنا کہہ دوں کہ جو لیول اہل سنت میں امام بخاری کا ہے ہمارے ہاں, جو ہم امام بخاری کو جس مقام و مرتبے کے اعتبار سے سمجھتے ہیں, وہی لیول اہل تشیعہ شیعہ حضرات کیا ملا باقر مجلسی کا ہے. انہوں نے 3 جلدوں میں حیات القلوب لکھی. 3 کتابوں میں کیا لکھا ہے؟ کہا کہ سب سے بڑا اگر کوئی منافق تھا نا رسول کے صحابہ میں, تو وہ ابو بکر اور عمر تھے. اہل سنت کے علماء نے کہا بھائی وہ ابو بکر اگر صحابی معاذ اللہ نبی کے رسول کے سسر ہونے کے بعد ایمان لانے والوں میں سب سے پہلے صحابی, وہ منافق تھے, تو حضور ہجرت کی رات پھر ان کو کیوں لے گئے؟ ہر چیزوں کا جواب رکھا ہے ان لوگوں نے ریڈی میڈ بنا کے. کہا بھائی جب دشمن تھے, منافق تھے, تو کوئی آدمی خطرے کے وقت اگر نکلتا ہے اپنے کسی معاملے کو لے کر, بھائی خطرہ ہے, دشمن مارنا چاہتا ہے, تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ ایسے شخص کو جو سب سے بھروسے مند دوست ہو. تو بھائی جب کوئی آدمی خطرے کے وقت نکلتا ہے تو ساتھ میں کس کو رکھتا ہے؟ بھروسے مند آدمی کو. تو ابو بکر سب سے زیادہ بھروسے والے تھے, اس لیے رکھتے تھے نا. ملا باقر مجلسی جواب دیتے, کہتے نہیں جی چپ بیٹھو, سننی ہو, تمہیں کیا معلوم. ابو بکر کو ساتھ میں اس لیے تھوڑی لے گئے تھے کہ بھروسے کے آدمی تھے, اس لیے لے گئے تھے کہ کفاروں میں مخبری نہ کر دیں. یہ جواب ہے. ہم نے کہا اللہ کی لعنت تمہاری اس قول پر کہ تم نے ابو بکر کو مخبر کہا. ہم تمہاری نہیں مانیں گے, قرآن سے پوچھیں گے. قرآن تو بتا ابو بکر کا مقام کیا ہے؟ قرآن سے پوچھو. پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت 40. جب ابو بکر صدیق کو لے کر نکلے رسول اللہ, غار ثور میں قیام کیا, ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ جتنے سب تھے اوالی موالی نبی کو تلاش کر رہے. ابو جہل نے تو بلکہ یہ کر دیا تھا, 100 اونٹوں کا اعلان کر دیا, جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے 100 اونٹ انعام میں دوں گا. معاذ اللہ استغفر اللہ. غار میں جب آپ تھے, مکڑیوں نے جالا بنا دیا. واقعات آپ نے علماء سے سنا ہے. تو جب وہ آئے, انہوں نے غار کے قریب ان کے پیروں کے نشان دیکھے, ابو بکر کا دل اچھلنے لگا. اب یہ انقریب غار میں جھانکیں گے, مجھے اور رسول اللہ کو دیکھ لیں گے, ہم پکڑے جائیں گے, حضور کو تکلیف دیں گے. جب گھبرانے لگے تو قرآن کی آیت نازل ہوئی. وحی کا نزول ہو رہا ہے اس وقت جب ابو بکر گھبرا رہے ہیں.
اور رب کی انداز میں جملوں میں ارشاد فرما رہا ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ فرماتے ہیں اور جب وہ دونوں غار میں تھے، ایک نہیں دونوں. اذ ہما، ہما تثنیہ ہے، یہ واحد کا صیغہ نہیں، تثنیہ ہے. اذ ہما جب وہ دونوں غار میں تھے، فی الغار غار میں تھے. اذ یقول لصاحبی، نبی نے اپنے سب سے گہرے دوست سے کہا. صاحب کہتے سب سے عزیز دوست کو، یہ کہتے صحابہ نہیں، اور قرآن ان کو صحابی کہہ کر مخاطب کر رہا ہے کہ جب نبی کے صحابی نے کہا گھبرائے تو نبی نے اپنے صحابی سے کہا، کیا کہا؟ لا تحزن، گھبراؤ مت، ڈرو مت. ان اللہ معنا، معنا بھی تسنیہ کا صیغہ ہے، اللہ تیرے اور میرے ساتھ ہے. اللہ تیرے بھی ساتھ ہے اور اللہ میرے بھی ساتھ ہے. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَقِينَتَهُ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ابو بکر پر سکینہ اور اطمینان اتارا. میں کہتا ہوں سکینے کافروں پر نہیں اتارے جاتے، مومنوں پر اتارے جاتے. تو قرآن تو کچھ کہتا ہے، مولوی جی کچھ اور کہتے ہیں.